محترم ناظرین، آپ سے گزارش ہے میرا ساتھ دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ پاک کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ایسا کوئی گناہ نہیں جو اس تسبیح کو پڑھنے سے معاف نہ ہو، ایسا کوئی عذاب نہیں جو اس تسبیح کو پڑھنے والے پر آئے۔ محترم ناظرین، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، پھر میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرے پاس جبرائیل آئے اور کہا، اللہ فرماتا ہے جو اس تسبیح کو پڑھے وہ۔ محترم ناظرین، احادیث ترمذی صفحہ نمبر 3388 میں وارد ہے کہ اچانک آسمان کا افق پھٹا، ایک فرشتہ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے نمودار ہوا اور عرض کی، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کا رب آپ کو سلام فرماتا ہے اور اختیار دیتا ہے، کہہ دیجئے کہ ایسا کوئی شخص نہیں جو گناہ عظیم رکھتا ہو اور یہ کلمہ پڑھ کر اپنے اللہ تعالیٰ سے بخشش طلب کرے اور اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول نہ کرے، اللہ پاک اس کی دعا کے ساتھ دعا مانگنا قبول فرماتا ہے۔ فرمایا، جو شخص روزانہ صبح اور شام 3 بار ان کلمے کا ورد کرے گا، اس کی روزی میں برکت ہوگی، عذاب قبر سے بچا رہے گا، موت کے بعد اس کی روح کے واسطے جنت میں داخل کے لیے تمام دروازے کھل جائیں گے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، محترم ناظرین، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، میرے بندوں کو خبر دے دو کہ بے شک میں ہی بخشنے والا مہربان ہوں اور بے شک میرا ہی عذاب دردناک عذاب ہے۔ اس آیت اور نبی عبادی میرے بندوں کو خبر دے دو، اس کے بعد والی آیت میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے لوگوں کو گناہ کرنے سے ڈرایا گیا اور جو گناہ ہو چکے ان سے توبہ کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ ان دونوں آیتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ میرے بندوں کو بتا دیں کہ جب وہ اپنے گناہوں سے توبہ کر لیں تو میں ہی ان کے گناہوں پر پردہ ڈال کر ان گناہوں کے سبب ہونے والی رسوائی اور عذاب سے انہیں بچاتا ہوں اور گناہوں سے توبہ کرنے کے بعد انہیں عذاب نہ دے کر ان پر رحم فرماتا ہوں۔ اور میرے بندوں کو یہ بھی بتا دیں کہ میرا عذاب ان کے لیے جو اپنے گناہوں پر قائم رہیں اور ان سے توبہ نہ کریں، میرا عذاب اتنا دردناک ہے کہ اس جیسا دردناک کوئی عذاب ہو نہیں سکتا۔ معلوم ہوا کہ بندوں کو امید اور خوف کے درمیان رہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کی وسعت دیکھ کر گناہوں پر بے پاک ہوں، نہ اللہ تعالیٰ کے عذاب کی شدت دیکھ کر اس کی رحمت سے مایوس ہوں۔ اسی سے متعلق صحیح بخاری میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس روز اللہ تعالیٰ نے رحمت کو پیدا فرمایا تو اسی کے 100 حصے کیے اور 99 حصے اپنے پاس رکھ کر ایک حصہ مخلوق کے لیے بھیج دیا۔ اگر کافر بھی یہ جان کے اللہ تعالیٰ کے پاس کتنی رحمت ہے تو وہ بھی جنت سے مایوس نہ ہوں، اور اگر مومن یہ جان جائیں کہ اس کے پاس کتنا عذاب ہے تو جہنم سے وہ بھی بے خوف نہ ہوں۔ اور صحیح مسلم میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر مومن جان لیتا کہ اللہ تعالیٰ کے پاس کتنا عذاب ہے تو کوئی بھی اس کی جنت کی امید نہ رکھتا، اور اگر کافر جان لیتا کہ اللہ تعالیٰ کے پاس کتنی رحمت ہے تو اس کی جنت سے کوئی نا امید نہ ہوتا۔ قرآن مجید میں فرمان الہی کا مفہوم ہے، جو لوگ ایمان لائے اور نیک اعمال کرتے رہے تو ہم ضرور ضرور ان گناہوں کو مٹا دیں گے اور انہیں ان کے نیک اعمال کا بہترین بدلہ دیں گے۔ بے شک محترم ناظرین، یہ آیت اس بات پر دلیل ہے
یہ آیت اس بات پر دلیل ہے کہ جو مومن سچا ایمان رکھتا ہو اور اس کے ساتھ نیک اعمال بھی کرتا رہتا ہو تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ جو شخص روزانہ صبح اور شام 7 بار ان کلمات کا ورد کرے گا اس کی روزی میں برکت ہوگی، عذاب قبر سے بچا رہے گا، موت کے وقت اس کی روح کے واسطے جنت میں داخل کے لیے تمام دروازے کھل جائیں گے۔ وہ کلمات یہ ہیں: بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ پاک کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اس اللہ کے نام کے ساتھ جس کے نام کے ساتھ زمین و آسمان میں کوئی چیز نقصان نہیں پہنچاتی اور وہ خوب سننے والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔ اس پر صبح تک اچانک کوئی مصیبت نہیں آئے گی۔ جو شخص روزانہ صبح اور شام 7 بار اس دعا کا ورد کرے گا اس کی روزی میں برکت ہوگی، عذاب قبر سے بچا رہے گا، موت کے بعد اس کی روح کے اعتبار سے جنت میں داخل کے لیے تمام دروازے کھل جائیں گے۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے: اے میرے وہ بندو جنہوں نے کفر اور گناہوں میں مبتلا ہو کر اپنی جانوں پر زیادتی کی، تم اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا اور یہ خیال نہ کرنا کہ ایمان قبول کر لینے کے بعد سابقہ کفر و شرک پر تمہارا مواخذہ ہوگا۔ بے شک اللہ تعالیٰ اس سب گناہوں کو بخش دیتا ہے۔ جو اپنے کفر سے باز آئے اور اپنی گناہوں سے سچی توبہ کر لے، بے شک وہی گناہوں پر پردہ ڈال کر بخشنے والا اور مصیبتوں کو دور کرنے والا، مہربانی فرمانے والا ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے: اے انسان، جب تک تو مجھ سے دعا کرتا ہے اور امید رکھتا رہے گا میں تیرے گناہ بخشتا رہوں گا، چاہے تجھے میں کتنے ہی گناہ ہوں، مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ اے انسان، اگر تیرے گناہ آسمان تک پہنچ جائیں پھر تو بخشش مانگے تو میں بخش دوں گا، مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ اے انسان، اگر تو زمین بھر گناہ بھی میرے پاس لے کر آئے لیکن تو نے شکر نہ کیا ہو تو میں تمہیں اس کے برابر بخش دوں گا۔ اللہ رب العالمین سے دست ادب گڑ گڑا کر دعا کرتے ہیں ہم تمام مسلمان بہن بھائیوں پر اپنی رحمتوں کا نزول عطا فرمائے اور آخرت کے تمام آسانیاں عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ جزاک اللہ۔ اللہ رب العالمین سے دست ادب دعا کرتے ہیں کہ جتنے بھی بے اولاد ہیں اللہ پاک ان سب کو بے عیب اولاد سے نوازے، اور جتنے بھی بہن بھائی جن کے رشتے نہیں ہو رہے اللہ پاک ان کو نیک جیون ساتھی عطا فرمائے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ آپ سے گزارش ہے میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور میری ویڈیو کو لائک کریں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔ اور اگر میرے سے کوئی غلطی ہوئی ہو تو آپ سے گزارش ہے کہ میری اصلاح کریں۔ جزاک اللہ۔